نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 217. دو طریقے. ان عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. واقعی مومن ہی نہیں. وہ کون؟ یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع ہو جائے جو میں لایا ہوں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں عمل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے ہوا، اپنی خواہش پر عمل کرنا، اور دوسرا ہے ما جاء بہ الرسول، پیغمبر کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا. آپ کے سامنے ایک حق آیا، آپ کے دل نے گواہی دی کہ یہ حق ہے، مگر اسی کے ساتھ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر میں اس حق کا اعتراف کر لوں تو میرا درجہ نیچا ہو جائے گا، دنیا میں میرا سٹیٹس کم ہو جائے گا. اب اگر آپ نے حق کو مان لیا تو آپ نے ما جاء بہ الرسول پر عمل کیا، اور اگر آپ نے حق کا انکار کیا تو آپ نے اپنی ہوا کی پیروی کی، یعنی خواہش نفس کی. ایک شخص نے آپ کے اوپر تنقید کی، اس سے آپ کی انا کو چوٹ لگی، آپ برہم ہو گئے. اسی کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا یہ حکم آپ کے سامنے آیا کہ متکبر نہ بنو بلکہ متواضع بن کر لوگوں کے درمیان رہو. اب اگر آپ نے تنقید کے جواب میں تواضع کا انداز اختیار کیا، یعنی دوسرے کی تنقید سن لی، خوش دلی سے قبول کر لی، تو آپ نے ما جاء بہ الرسول پر عمل کیا. اور اگر آپ نے تنقید کے جواب میں گھمنڈ کا انداز اختیار کیا کہ تم ہوتے کون ہو کہ جو میرے اوپر بات کرو، تو آپ نے ہوا کی پیروی کی، خواہش نفس کی پیروی کی. ایک شخص کے کسی رویے سے آپ کو شکایت پیدا ہوئی، ہوتی ہے نا، ہر وقت ہمیں دوسروں سے کوئی نہ کوئی گلہ رہتا ہے. آپ مشتعل ہو گئے. اس وقت آپ کے سامنے شریعت کا یہ حکم آیا کہ لوگ اشتعال انگیزی کریں تب بھی تم صبر اور اعراض کا طریقہ اختیار کرو. اب اگر آپ نے اشتعال کے باوجود صبر کیا تو آپ نے ما جاء بہ الرسول پر عمل کیا، اور اگر آپ مشتعل ہو کر فریق ثانی سے لڑنے لگے تو آپ نے ہوا کی پیروی کی. یہی معاملہ پوری زندگی کا ہے. ہر معاملہ جو آدمی کے ساتھ پیش آتا ہے اس میں اس کے لیے دو میں سے ایک رویہ اختیار کرنے کا موقع ہوتا ہے. ایک رویہ اختیار کرنے کے بعد وہ خدا کے یہاں مومن لکھ دیا جاتا ہے، اور دوسرا رویہ اختیار کرنے کے بعد غیر مومن. کیونکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان کا کرائیٹیریا کیا بتایا گیا؟ کہ ایمان اس کا ہے جو ما جاء بہ الرسول کی پیروی کرے اور اپنی خواہش نفس کو پیچھے چھوڑے. ہم ہر وقت اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ہمیں کیا ٹھیک لگا، کیا اچھا لگا. جی ہاں، اپنی میں کو، اپنی پسند، اپنی مرضی کو آگے نہیں رکھنا بلکہ اس کو جو اللہ رسول نے پسند کیا ہے. یہی تو ہمارا امتحان ہے، اسی کے لیے تو ہم پیدا کیے گئے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. لنبلوکم ایکم احسن عملا. کیا احسن عمل ہے ہمارا؟ فتنے فساد کریٹ کرتی ہے. بالکل. آپ کہیے کچھ، کیا سیکھا آپ نے؟ ہاں بولے، عملی زندگی سے کوئی مثال دے. مثلاً 1 سال آپ نے پڑھا ہے، اب آپ تھک چکے ہیں، دل کیا چاہتا ہے؟ آرام کریں. یہی چاہتا ہے نا، سچ بات ہے. سبھی تھک جاتے ہیں، سارا دن جیسے کام کر کے تھک جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے رات کو آرام کریں. سال بھر آپ نے پڑھا، اب آپ چاہتے ہیں آپ آرام کریں، ریلیکس ہوں. لیکن ایک نیا بیچ جانے والا ہے، اگر آپ سب آرام پہ چلے گئے ان کو کون پڑھائے گا؟ انہیں کون سکھائے گا؟ جیسے آپ لوگ آئے اور آپ کے سٹاف جتنے بھی آپ کے مددگار ہیں، ٹیچرز ہیں، انچارجز ہیں، جو بھی ہیں، یہ اگر سب چھٹی پہ چلے جاتے تو آپ کیسے سیکھتے؟ سیکھ سکتے تھے؟ نہیں. انہوں نے قربانی کی، آپ نے سیکھا. اب 1 سال کی تھکن کے بعد اگر ہم میں سے کچھ لوگ قربانی نہیں کریں گے تو اگلے آنے والے
نہیں سیکھ سکتے کہ ہمارے پاس بہت سے عذر ہو سکتے ہیں، گھر والے اجازت نہیں دیتے. اگر ہمارا یقین پختہ، گھر والے بڑی اچھی اجازت دے دیتے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اگر میں گھر والوں کی اجازت پہ رہتی تو آج آپ کو یہاں نہ پڑھا سکتی. ان کی کچھ طلب ہوتی، وہ پوری کر دیں اور پھر آپ اپنا کام کریں. کیونکہ یہ سودا ہمارا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا. دنیا میں تو کوئی ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں دے سکتا، اور اگر ملے بھی تو تھوڑے دن کا ہے. کتنا کیا کریں گے اس کو، وہ تو اور بوجھ ہی ہے. آپ نے کیا سیکھا؟ اپنی زندگی کو خود پلان کریں. آپ کی سزا کسی نے نہیں بھگتنی. کسی کی باتوں میں آ کے اصولوں کو قربان نہ کریں کہ کوئی بہلائے تو بہل جائیں اس کی باتوں میں آ کے، کوئی پھسلائے تو پھسل جائیں، کوئی دبائے تو دب جائیں. اپنی بھی کوئی سوچ پیدا کریں. خاموشی اختیار کی جائے. ٹھیک ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ کر لے. وہ سچ سامنے آ ہی جائے گا، حق پتہ چل ہی جائے گا. اگر دنیا میں کسی وجہ سے نہیں بھی پتہ چلتا، آخرت میں چلے گا. تو اس لیے فکر کی ضرورت نہیں. میرے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. ہر دوسرا بندہ ایک اپنا کوئی نظریہ رکھتا. مجھے کبھی فکر نہیں ہوئی، اس لیے کہ نہ تو وہ میرے رازق ہیں، نہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ان کی سوچ، ان کا ذہن ان کے ساتھ. اگر میں صحیح ہوں اللہ حق سامنے لے آئے گا، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں کسی کی. ہم کہتے ہیں نہیں میں اپنی صفائی پیش کروں گی یا سچا ثابت کروں گی اپنے آپ کو. اس طرح کوئی سچا نہیں ہوتا. جی آپ کچھ کہنا چاہیے؟ ایکسپٹنس کی فکر نہ کیا کریں. اگر آپ صحیح راستے پر ہیں نا تو ایکسپٹنس خود ہی ہو جائے گی. کیونکہ یہ تو ہمارا مقصد نہیں نا کہ ہم خود کو منوائیں. خود کو منوانے کے لیے تھوڑی کوئی دین کے کام کرتے ہیں. چھوٹی عقل چھوٹی سمجھ ہے نا. کچھ بھی کریں طریقہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے، مقصد اور نیت ٹھیک ہونا چاہیے. اگر یہ ٹھیک نہیں تو نماز بھی آپ کے لیے سزا کا باعث بنے گی. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جیسے آج کل آپ دیکھیے کہ سردی بڑھ گئی ہے نا ایک دم، اور رات میری ایسی کیفیت ہوئی کہ سردی سے کہ کوئی مجھے طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری سردی کم ہو. میں نے ایک دفعہ ہیٹنگ پیڈ لیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر ہیٹنگ پیڈ لیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن میری تکلیف نہیں جا رہی تھی. لیکن آخر آہستہ 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 کچھ وقت لگا اور نارمل ہو گئی. آپ میں سے بھی کسی نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا یا نہیں؟ آج کل سردی لگتی ہے تو کوئی ایسی کیفیت ہوئی ہوگی، بہت ہی جیسے کاٹنے والی سردی ہے نا، اور ہیٹر بھی نہ ہو، بستر بھی ٹھنڈا ہو اور جسم بھی ٹھنڈا ہو، لیکن پھر بھی ایک امید ہوتی ہے کہ اچھا گرم چیز پی لیتے ہیں یا گرم چیز تاپ لیتے ہیں یا کسی بھی طرح اس کیفیت سے نکل آئیں گے. لیکن اگر کوئی امید ہی نہ ہو کہ یہ ختم ہونا ہی نہیں تو سوچیے اس وقت کیا ہوگا. پھر عام طور پر جب مجھ پر ایسی کوئی کیفیت آتی ہے تو میں سوچنے لگتی ہوں کہ پکڑے رکھے جب تک توبہ نہ کرے. کیونکہ بچوں کے لیے سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ ان کو بھاگنے سے روک دیا جائے. یہ ٹپس میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ آپ بھی مائیں بننے والی ہیں، اور بہت سی عورتوں کو یہ نہیں ڈیل نہیں کرنا آتا بچوں کے ساتھ، اور وہ پھر روتی ہیں، چلاتی ہیں، اپنے آپ کو پیٹتی ہیں، بچوں کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں، کوستی ہیں، لیکن they don't know how to deal with this situation. So you should know. ایک ہوتا ہے ٹائم آؤٹ کرنا بچوں کا، کہ اس کو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے کہ آدھے گھنٹے کے لیے تم یہاں سے اس کرسی پہ بیٹھو گے، اٹھو گی نہیں، یا میں تمہیں کسی رسی سے باندھ دوں گی. کوئی بھی چیز جب وہ نہ سنے، منہ سے کم بولے، چہرے سے بھی نارمل رہیں، لیکن اس کو ڈسپلن سکھائیں کہ غلط کام کرنے کا نتیجہ غلط ہوتا ہے، بدتمیزی نہیں.
تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جب کبھی ہم پر ایسی کیفیات آتی ہیں جب ہم بہت ہی بے چین، تکلیف میں پریشان، کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے، کسی انسان کی وجہ سے جو ہمارے آس پاس ہمیں ستا رہا ہو، یہ ساری کیفیات گزر جاتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہمارے لیے سیکھنے کا ایک موقع بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میرے بچوں کو عام طور پہ جب چوٹ لگتی تھی تو میں فوراً ان کو یاد دلاتی تھی، سوچو قبر میں کیا ہوگا، نماز نہ پڑھی تو جو منکر نکیر آ کے ڈنڈے ماریں گے اس وقت کیا ہوگا، اس چوٹ کی دوا کون دے گا، وہاں کون امی پٹی باندھے گی، وہاں کون سا پین کلر لوگے۔ بس 3 جملے کافی ہیں اور سوچنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب بھی کوئی تکلیف کا وقت ہو فوراً آخرت کو یاد کیا کریں، اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی اپنی عادت کے بارے میں سوچا کرے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اصلاح طلب ہے، ابھی تک بھی آپ نے چھوڑی نہیں وہ غلط عادت، اور اس وقت توبہ کرنے لگ جایا کرے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں اس سے باہر آؤں۔ تو انشاءاللہ قرآن آپ کی عملی زندگی میں آئے گا اور آپ کے عمل تبدیل ہوں گے، عمل تبدیل ہوں گے تو آخرت تبدیل ہوگی۔ آج صبح میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، تاریخ کا، جب غلامی کا دور تھا، کہ ایک شخص لکھتا ہے کہ میری ایک لونڈی تھی یا غلام عورت تھی جو بہت ہی نیک اور عبادت گزار اور اطاعت گزار عورت تھی، اور وہ اللہ کے ڈر سے بہت روتی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم اتنا اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتی ہو، اللہ بڑا مہربان ہے، اچھی امید رکھو۔ یعنی ہمیں بھی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو سیریس، ٹیک اٹ ایزی، اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم لوگ اتنے فکر مند ہو جاتے ہو کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اگر دنیا میں میں آپ کے ساتھ یہی رویہ اختیار کروں کہ صرف آپ سے اچھی امیدیں رکھوں اور آپ کا کوئی کام نہ کروں، آپ کی کوئی بات نہ مانوں، تو کیا میرے لیے سب آسان رہے گا؟ کیا آپ اپنے لیے گوارا کریں گے؟ تو اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں کیسے کہ اس بڑے رب کے لیے ہم اس کا حکم نہ مانیں، اس کی اطاعت نہ کریں، اس کی فرمانبرداری نہ کریں، اس نے جو کچھ ہمیں کرنے کو کہا وہ نہ کریں، اور ہم امن سے چین سے بیٹھ جائیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں، اتنی محنت کی ضرورت نہیں، اتنی فکر کی ضرورت نہیں۔ تو اس شخص کو بات سمجھ آ گئی کہ میں اپنے حق کے لیے تو اتنا کانشیس ہوں کہ میں نے اس کو خریدا ہوا ہے، یہ میری غلام ہے، اس کو ایک ایک چیز کیا کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کے معاملے میں جب ہم سوچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں اگر ہمیں کسی جاب پہ جانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اور جب ہمیں دین کے کسی کام کے لیے نکلنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنے فرق ہے نا ہمارے رویے۔ 4 پیسوں کے لیے تو ہم انتہائی پنکچوئل، لیکن آخرت کی جزا اور ریوارڈ کے لیے ہم انتہائی کیئر لیس، کہ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس، اتنا کیا بڑا مسئلہ ہے، ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دین کا حال کیا ہے، اور لوگ جو دنیا بنانے والے ہیں انہوں نے دنیا کیسی بنا لی۔ جو میں نے ہوش سنبھالا بڑی ہوئی تو ایک چیز میرے سامنے آئی اور اس نے مجھے چونکا دیا۔ جب پہلے میں پاکستان میں تھی تو میں نے دیکھا اچھا ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے، میں نے سمجھا یہی زندگی ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے سب کچھ، کہ کلچر ہے، چھٹی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، چھٹی ہو، شام کو بھی ہماری شام میں اس سے باتیں کر، اس سے وہ آ گیا، اس کے گھر چلے گئے۔ کیونکہ میں اپنے گھر کے باہر دیکھتی تھی، شام ہوتی تھی تو گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کوئی اس گھر میں جا رہا ہے، کوئی اس گھر میں جا رہا ہے، لوگ شام کی چائے پہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایک مجلسیں لگی ہوئی ہیں۔ شام کا تھوڑا اندھیرا ہوتا، اسٹریٹ میں واک کرتی تو دیکھتی کہ ڈرائنگ رومز کی روشنیاں جل رہی ہیں، لوگوں کی مجلسیں سجی ہوئی ہیں، انجوائمنٹ ہے، بیٹھے ہیں لوگ، بیٹھے ہیں۔
تو میں سمجھتی تھی کہ یہی زندگی ہوتی ہے. لیکن جب مجھے باہر جانے کا اتفاق ہوا، باہر جا کے پڑھنے کا، تو میں نے دیکھا کہ برف بھی پڑ جائے تو لوگ چھٹی نہیں کرتے، بارش بھی ہو تو لوگ چھٹی نہیں کرتے، الیکشن ہو وہاں چھٹی نہیں ہوتی، بہت لمیٹڈ محدود سی چھٹیاں سال میں. لائبریریاں ہیں تو رات بھر کھلی رہیں گی، بعض لائبریریاں رات رات کھلی رہتی تھی. تو یہ کیوں، فرق کیا ہے؟ پھر پہلے تو ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا ہمارے ملک میں بوڑھوں کا حال یہ ہے، یہاں تو بڑے اچھے بلے چلتے پھرتے ہیں. ایک 80 سال کی عورت تھی، وہ اس طرح اسٹریٹ چلتی تھی کہ میں حیران ہوتی، میں کہتی یہ کیسے چلتی؟ ہمارے تو ملک میں کوئی 80 سال کا ایسے نہیں چل سکتا ہو. ہمارے ملک میں بوڑھوں کے چہروں کے اوپر ایک اتنی پریشانی، اتنا خوف، اتنی بیچارے مرجھائے ہوئے. وہاں میں دیکھتی تھی وہ ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لائف ہے ایک ان کی بھی. کیوں فرق ہے؟ میں ہر چیز کو کمپیئر کرتی، گھروں کو دیکھتی تو وہاں ایک گھر ایک خاص سٹینڈرڈ مینٹین کرتا ہے، یہاں گھروں کا حال خراب، ادھر سے چھت ٹپک رہی ہے، ادھر سے وہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، ادھر سے یہ خرابی ہے. گاڑیوں کو دیکھتی تو وہاں ہر گاڑی صاف ستھری نظر آتی، یہاں کا سوچتی تو آپ کے ہاں سامنے ہے تصویر. ایسا کیوں ہے؟ پھر کچھ اور مجھے اسلامی ملکوں میں جانے کے اتفاق ہوا، وہاں بھی حال یہی تھا. پھر میں نقشہ لے کر بیٹھی، لٹریسی ریٹ دیکھا تو میں سمجھتی تھی کہ صرف ویسٹ جو ہے وہی ترقی کر رہا ہے. پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، تو ایسٹ میں بھی کوریا، جاپان، تائیوان، یہ سب کہیں پہنچ رہے ہیں. اور وہاں بھی جو مسلمانوں کے ملک ہیں ادھر بھی یہی حال ہے جو ہمارا حال ہے. تو پورے گلوب پر مجموعی طور پر جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں لٹریسی ریٹ کم ہے، جہالت کا دور دورہ ہے، لائف سٹائل جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے. کیوں ایسا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو انڈیا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم کدھر پہنچ رہے ہیں، ہم کہاں گر رہے ہیں. اسرائیل کو آزادی ہمارے ساتھ ساتھ ملی، وہ کہاں پہنچ گیا ہے. جاپان نے پچھلے چند سالوں میں کتنی ترقی کی، ہم نے کیوں نہیں کی؟ تو ہمیشہ میرے ذہن میں کوسچن مارک ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ اگر آخرت نہیں ان کے سامنے، دنیا ہے، تو اپنی دنیا کے بارے میں آنےسٹ ہے، لیکن ہم نہ اپنی دنیا کے بارے میں آنےسٹ ہیں اور نہ اپنی آخرت کے بارے میں. نہ دنیا کے بارے میں سچے، نہ آخرت کے بارے میں سچے. خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں. اور جب کہیں کام کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہو ہی جائے گا نا. ریکارڈنگ انسٹرومنٹ سامنے رکھے یا نہ رکھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا کام تھوڑی ہے، کوئی آئے گا تو کر لے گا، ہو ہی جائے گا نا. چھوٹا چھوٹا کام، چھوٹی چھوٹی ذمہ داری، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان خوش فہمیوں کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کام نہ کر کے بھی انسان ترقی کر سکتا ہے، محنت نہ کر کے بھی جنت میں جا سکتے ہیں. بنی اسرائیل کا ڈکلائن کیوں ہوا تھا؟ صرف آرزوؤں میں جیتے تھے نا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، صرف ان کے گمان تھے، خیال تھے. آج ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بہت ہی فیصلہ کن مرحلہ ہے. کیا ہم دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، آخرت میں ترقی چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے، ہمیں کام کرنا ہوگا. اسی لیے جب میں پھر واپس آئی پڑھ کے، کچھ ایسا میں نے یونیورسٹی میں کام کیا، میں اس کلچر کو نہیں بدل سکتی تھی. سٹاف روم میں اگر سٹاف بیٹھا ہے تو موسٹلی، جانے سے پہلے میں کالج میں بھی پڑھاتی تھی، وہاں بھی یہی حال تھا. سٹاف روم میں گفتگو چھٹیوں کے بارے میں ہوتی تھی، انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، مہمان جا رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں،
اور پھر بعد میں بھی یہی ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے جب کام ہی نہیں کریں گے تو کلچر کیسے حال بدلے گا. تو اس پر پھر اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جس میں کام کرنے والے لوگ آئیں، جو چھٹی کا نہ سوچیں، کام کریں. کیونکہ کام کرنے کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، کام کرنے میں بھی ایک انجوائمنٹ ہے، کام کرنے میں بھی ایک سکون اور خوشی ہے، لیکن وہ تھوڑے دیر سے آتی ہے. ایک ہوتی ہے نا انسٹنٹ ظاہری وقتی خوشی، اور ایک ہوتی ہے ڈیپ ڈاؤن اور اسٹرگل کے بعد ملنے والی خوشی، سیکریفائس کے بعد ملنے والی خوشی. اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو ثم لا يموت فيها ولا يحيا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جی جی کے مرنا اور مر مر کے جینا، یعنی جیتے جی مرنا. جی رہے ہوں گے لیکن مر رہے ہوں گے، لیکن موت نہیں آئے گی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کیونکہ انسان کے ایکشنز، اس کی سوچ، اس کی بول، یہ سب اس کے سب کانشیس کے اندر جو چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کا پرتاؤ ہوتے ہیں، اس کا ریاکشن ہوتے ہیں. جس چیز کے بارے میں ہمارا جتنا یقین پختہ ہو جاتا ہے اتنا ہی زیادہ ہم اس کے بارے میں پھر قربانیاں کرنے لگتے ہیں. اسی کے مطابق ہماری گفتگو ہوتی ہے، اسی کے مطابق ہماری چال ہوتی ہے، اسی کے مطابق ہمارے اٹھنے بیٹھنے اور محنت کی عادت ہوتی ہے. صحابیات میں یہ چیز کیوں تھی، ہم میں کیوں نہیں؟ فرق کس چیز کا ہے؟ یقین کا فرق ہے نا. وہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ دیتے ہیں تو لوگ مان جاتے ہیں. مثلا ابو الدرداء ہیں، کسی نے ان کو کہا آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، میرے گھر میں نہیں لگ سکتی، کیونکہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز پڑھنے کے لیے بتائی ہے کہ جس کو پڑھ کے نقصان نہیں ہوتا. اتنا یقین. اور ہماری بے یقینی کی کیفیت کیا ہے؟ جو پتہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہو جائے، ہو سکتا نہ ہو. تو بہرحال ہم سب کو اپنا طرز عمل بدلنے کی ضرورت ہے، اور ابھی سے ہی تکمیل سے، ختم قرآن سے پہلے ہی اگلی پلاننگ کر کے رکھے تاکہ بالکل وقت ضائع نہ ہو کہ اگلے سال میں کیا کرنا ہے، 2011 میں کیا کرنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے. پتہ نہیں 2012 آتا کہ نہیں ہماری زندگی میں. اور جب آپ کا یقین پختہ ہوگا آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے، باقی سارے لوگ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے. لیکن اگر آپ ڈھیلے ڈھالیں، جس دیکھیں نا ڈرائیور جو ہے سب اس کے پیچھے ہوتے ہیں نا، وہ جدھر لے جائے، تو اپنی زندگی کے ڈرائیورز خود بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.